اگر میں تھوڑی سی صلاحیتیں بڑھا لوں، ان صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مجھے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. کوئی نئی چیز سیکھنا کوئی آسان کام ہے. یا بچوں کو پڑھاتے ہیں نا کہ پڑھنا چاہیے، سبق یاد کر لو، سبق یاد کر لو. اب اگلے 6 مہینے میں کوئی نئی زبان سیکھ لیں. آپ کوئی زبان سیکھنا شروع کریں، 1 مہینے میں آپ کا جو مزاج ڈیولپ ہوگا نا اس زبان کو سیکھنے میں، اس کے بعد آپ کے اندر وہ جو کریج اور وہ والے معاملات آئیں گے نا، چیلنج لینے والے، اس سے جو پھر وہ کوالٹی جب ٹرانسفر ہوگی نا آپ کے اسٹوڈنٹس میں، تو بچے کہیں سے کہیں نکلیں گے. یہ ایک فیکٹ ہے کہ استاد کی وہ کریکٹر ٹرانسفر ہوتا ہے نا، صرف واقعی تو ٹرانسفر نہیں ہوتی نا استاد کی. تو اپنی زندگیاں، انٹرپرینورشپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسکل جو میرے پاس ہے جس سے میں اثر انداز ہو رہا ہوں معاشرے پہ، میں اس اسکل میں تھوڑا سا اضافہ کروں، اپنے کسی پچھلے اسکل پہ محنت کر لوں، یا کوئی نیا اسکل سیکھ لوں، اور میں معاشرے پہ زیادہ بہتر انداز میں اثر انداز ہوں. وہ پیسہ کمانا بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو سمجھانا بھی ہو سکتا ہے. یعنی مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے بھی اور لوگوں نے بھی، میں ایک ادارے میں جاب کر رہا تھا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نوکریاں چھوڑ دیں، یعنی ٹرانزیشن ہونی چاہیے نا ایک. کیونکہ میں جاب کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ سر آپ جو ہے نا آپ کے اسی ادارے کے ریسورسز کو اگر میں استعمال کروں اور میں وہ استعمال کروں اس اپنی نوکری کے ٹائم کے بعد، تو کیا میرے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیا ذہن میں ہے آپ کی، کیا پلان کیا ہے؟ میں کہ دیکھیں آپ، میں ایک دینی ادارے کے ساتھ وابستہ، بہت سے دینی اداروں کے ساتھ رہا. اس وقت بھی ایک دینی ادارے میں نوکری کر رہا تھا. میں نے کہا آپ کی یہ کتابیں ہیں اور یہ CDs ہیں جو کہ آپ سیل کرتے ہیں اپنے مکتبے پہ. میں نے کہا جی ہاں. میں کہا اگر ہم اس کو آن لائن سیل کریں، اور یہ بات ہے سن 2011 کی، اس وقت یہ دراز اور یہ بہت بڑے بڑے اسٹورز کا نام و نشان نہیں تھا کسی کا. میں نے کہا اگر میں اس کو آن لائن سیل کروں تو انہوں نے کہا جی کیا طریقہ ہوگا؟ میں نے کہا جی اس کے لیے جو انویسٹمنٹ درکار ہے وہ میں کروں گا، جو موبائل فون لینا ہے، جو سم لینی ہے، اس کا خرچہ میرا ہوگا. آپ کی اس دفتر کی جگہ کو میں استعمال کروں گا، اپنی چھٹی کے بعد اس کو استعمال کروں گا. اسٹاک مجھے آپ ایک الاٹ کر دیں، مجھے اسٹاک آپ دیں، اس کو ہم بیچیں گے، اس سے جو منافع ہوگا اس میں 1% طے کر لیں. تو ہماری وہ 1% طے ہوگی ان کے ساتھ. اسی نوکری میں رہتے ہوئے وہ ہم نے کام شروع کیا، اور جتنی میری اس پورے مہینے کی تنخواہ تھی اس سے زیادہ منافع 4 دنوں میں ہو گیا. کاروبار کا اپنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ایک برکت کا معاملہ رکھا. نہیں کچھ روایات میں 90 حصے آتے ہیں، کچھ میں 99 حصے آتے ہیں کہ تجارت میں ہیں. تو ہم نے وہ کام کرنا شروع کر دیا. بہت زبردست کام ہے وہ کام. پھر اور بڑا اور ایونچولی نہیں وہ ایک اچھے اس میں الحمدللہ منتقل ہوا. انٹرپرینورشپ کا مطلب قدر یہ نہیں ہے کہ آپ نوکریاں چھوڑ دیں اپنی، اب اپنے اسی ادارے کو بڑھانے کے لیے کوئی انوویٹو آئیڈیا لے آیا. اول تو میری ذاتی رائے میں آپ کو نوکریاں کرنی چاہیے، اور شام میں کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم کاروبار، میری ذاتی رائے میں، میری کہہ رہا ہے آپ شروع کر دیں، میری ذاتی رائے میں کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیے آپ. وہ بہت ہی چھوٹا کاروبار 10,000 روپے سے بھی ہو سکتا ہے، 20,000 سے بھی ہو سکتا ہے، 50,000 سے بھی ہو سکتا ہے، 0 روپے سے بھی کاروبار شروع ہو سکتا ہے. 0 مطلب سمجھتے ہیں؟ 0 مطلب کہ آپ کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو تو بھی کاروبار شروع ہو سکتا ہے. بہت سارے آئیڈیاز اس میں، آپ 1-2 آئیڈیاز شیئر بھی کر دوں گا، وہ آپ کریں. اس سے آپ کے اندر وہ جو کمفرٹ زون سے نکل کے کریج زون میں جانے والا معاملہ ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اس میں آپ کو نئی چیزیں سیکھنی پڑیں گی، ڈیولپمنٹ ہوگی. اس ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں جو چیزیں آپ کے طلباء میں ٹرانسفر ہوں گی نا وہ امیزنگ ہوگی. اور بچوں کو یعنی جو غلطی ہم سے ہوئی یا ہمارے یعنی جو کمی مجھے اپنی زندگی میں محسوس ہوئی، میں خدا نخواستہ اپنے اساتذہ پہ تنقید نہیں کر رہا، کرنی بھی نہیں چاہیے انسان کو، لیکن وہ کمی جو ہمیں محسوس ہوئی اپنی اس پورے براٹ اپ میں، وہ آپ کے بچوں کو نہ ہو کمی. ان کو سکھائیں حساب کتاب، لیجرز کیسے مینٹین کرتے ہیں. بھائی اپنے گھر کا تو لیجر مینٹین کرنا سکھائیں آپ اسے. بھائی آپ کے گھر میں یہ آمدنی ہوئی ہے، یہ خرچہ ہوا ہے، اس کا وہ آپ دکھائیں تو صحیح کہ منافع ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، کتنے فیصد آپ کو ادھار لینا پڑا ہے، کون سی چیز کتنے فیصد بڑی ہے، کتنے فیصد کم ہوئی. بنیادی حساب کتاب تو آنا چاہیے آپ کو کم از کم. یہ آپ کو تب آئے گا جب آپ کام کریں گے، کاروبار خود بھی کریں، بچوں کو بھی سکھائیں. بیش بہا کتابیں کاروبار کرنے پہ موجود ہیں، بیش بہا کاروباری لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کی تم میں آگ لگی ہوئی ہوگی. آپ ان کے ساتھ لگ جائیں تو انشاءاللہ تھوڑی سی آگ تمہیں بھی لگ جائے گی تو جہاز کی سپیڈ تیز ہو جائے گی، جان چھوٹ جائے گی نا، سہولت ہو جائے گی یار اس کو آگے بڑھنے کے لیے. اب آخر میں آپ کو چھوٹی سی کیس اسٹڈی سناتا ہوں کہ 0 سے کاروبار کیسے شروع ہو سکتا ہے، تو ہم سیشن ختم کریں گے. ملتان میں ایک صاحب آئے، یہ میں نے اپنے استاد سے یہ واقعہ سنا تو جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن واقعہ بچہ آیا کہ استاد محترم میں یہ میری کوالیفیکیشنز ہیں، یہاں تک میں پہنچا ہوں، شاید BA اس نے کیا تھا، یہ FA کیا تھا، اور کاروبار کرنا چاہتا ہوں لیکن پیسے نہیں ہیں. کتنے پیسے ہیں؟ بالکل نہیں. 2-4 ہزار 5 ہزار. اس نے کہا بالکل نہیں. ٹھیک، تمہاری ساکھ ہے؟
تمہارے خاندان میں؟ ہاں صاف ہے الحمدللہ. لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا بچہ ہے, محنتی ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے پاس پیسے نہیں. تو نے کہا بھائی کام کرو, کمیٹی ڈالو. یہ کام ہم نے پریکٹیکلی چند دن پہلے کیا, ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی کاروبار میں اور نہیں تھے پیسے ہمارے پاس. میں نے کہا کمیٹی ڈالنا ہے. کمیٹی کس کو ملتی ہے؟ جس نے کمیٹی ڈالی ہوتی ہے. غالباً 5,000 روپے کے 10 اس نے گاہک لوگ ڈھونڈ لیے. انہوں نے ٹارگیٹ کیا کہ اچھا یار میں 30 لوگوں سے بات کروں گا. میں 30 لوگوں سے بات کروں گا, ان 30 میں سے 20 لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم کرتے ہیں. ایونچولی 10 لوگ تو فائنلائز ہو جائیں گے, کمیٹی آ جائے گی. 2-3 مہینے کا وقت اس کو لگا ہے پوری جدوجہد کرنے میں. پہلے 50,000 اس کے پاس آ گئے. اچھا اس پورے 3 مہینے میں ایک طرف وہ فنڈ ریز کرنے کی کوشش جدوجہد کر رہے ہیں کہ پیسے آئیں گے کہاں سے کمیٹیوں کے لیے. اس سے بات کی, خالہ ماموں پھپھو چاچا تایا جو لوگ جاننے والے ہوتے ہیں, چاہے یار آپ کچھ ان سے بات چیت کی. اور اس دوران میں یہ استاد سے پوچھے, اس نے کہا کہ اچھا یار مجھے پیسے آ جائیں گے تو اس کو انویسٹ کہاں پہ کرنا ہے. اس کے لیے بھی اس نے بات چیت کرنا شروع کر دی. وہ ایک چھوٹے شہر سے تھا, ملتان کے کسی نواحی گاؤں تو نہیں آپ سے کہہ سکتے, قصبہ کہہ سکتے ہیں آپ سارٹ آف, جہاں پہ وہ بہت بڑے بڑے مسائل جرائم کے اس طرح کے نہیں ہیں جیسے کراچی میں یا دیگر بڑے شہروں میں. اس نے پہلے بات چیت کر لی ایک موٹر سائیکل والے سے کہ بھائی اگر میں آپ کو ایک موٹر سائیکل لے کے رینٹ پہ دے دوں تو کیا آپ مجھے اس کا کوئی شیئر دیں گے. تو ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی, سارا کیا. اس نے کہا یار دیکھیں یعنی یہ ہے بندہ جو پروپورشن دے رہا ہے نا کہ اچھا بھائی آپ کا جو ہے نا وہ رینٹ بائک کا کام ہے تو میں آپ کو بائک ایک لے کے دے دیتا ہوں مثال کے طور پہ. اس کی جو ویئر اینڈ ٹیئر ہوگی, جو اس میں توڑ پھوڑ ہوگی وہ میرے سے ہوگی. اس کے بعد جو پیسے بچیں گے اس میں سے اتنے پیسے مجھے دیتے تھے, پیسے آپ رکھیں. اور وہ تقریباً کوئی 6-7 ہزار کی رقم بنتی تھی ماہانہ. تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ 50,000 سے اتنی رقم کیسے آ سکتی ہے. ہم نے کبھی چونکہ دیکھا ہی نہیں چھوٹے بزنسز کو, تو ہم نے کبھی اس طرح سے سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی. اچھے خاصے پیسے آتے ہیں, اخراجات اوور ہیڈز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور انکم اچھی ہوتی ہے. تو وہ اس نے وہ جو کمیٹی آئی اس میں سے اس نے 42 ہزار روپے کی موٹر سائیکل لی اور باقی 8,000 روپے رکھ لیے سیو کر کے. اب یہ 40,000 جو اس نے انویسٹ کیے ہیں یہ اس نے واپس کب کرنے ہیں؟ اگلے 10 مہینوں میں 5-5 ہزار کر کے. اور پہلی 1-2 مہینوں کی قسط اس نے پہلی سائڈ پہ رکھ لی کہ اچھا یار اگلے مہینے کی قسط تو یہ 8,000 روپے سیو ہے نا, اس میں سے جائے گی. یعنی کہ آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ اچھا یار اب اگر آپ پینک ہو جائیں نا ایمرجنسی سچویشن میں تو کام نہیں ہو پائے گا. وہ کام جو ہونا ہے وہ بھی نہیں ہو پائے گا. یعنی بہت ہی نارمل کام بھی ایٹ ٹائمس نہیں ہو پاتا. وہاں سے اس کو تقریباً کچھ 6 سے 7 ہزار کے درمیان میں آمدنی آنا شروع ہوئی ماہانہ بنیادوں پہ. وہ پیسے ایک قسط اس نے وہاں سے نکالی, دوسری قسط اس نے یہاں سے نکالی. اور یہ کام جب ہو گیا اور اس میں اس استاد نے جو چیز سکھائی, ڈاکٹر ندیم آبدی نام ہے ان کا, ملتان کے رہنے والے ہیں, بہت دیندار آدمی ہیں اور بہت شاندار کاروباری آدمی, بڑے بزنسز ان کے ماشاء اللہ چل رہے ہیں. سکھاتے نہیں ہیں اس طرح کی چیزیں, انٹرپرینیورشپ اور یہ. انہوں نے دوبارہ آیا استاد جی آپ, میں نے کہا بیٹا دیکھو ایک اصول یاد رکھو کاروبار کا, تم نے جو کاروبار کرنے ہیں نا, ایک ہوتا ہے ان دا بزنس ہونا, ایک ہوتا ہے آن دا بزنس ہونا. یو شوڈ بی آن دا بزنس ناٹ ان دا بزنس. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ آپ نہیں گئے تو کام نہیں چل رہا, آپ نہ جائیں تو کام نہیں چل رہا, کیونکہ وہ سارا بوجھ تو آپ نے اپنے سروں پہ, کاندھوں پہ, انگلیوں پہ اٹھایا ہوا ہے, آپ نے جو ہے نا وہ دنیا تھامی ہوئی اس پورے کاروبار کی. یہ ہوتا ہے ان دا بزنس ہونا. ایک ہوتا ہے آن دا بزنس ہونا کہ آپ نے آگے لوگ رکھے ہوئے, اس کام کو آپ جانتے ہیں لیکن اس کام کو آپ نے ڈیلیگیٹ اس انداز سے کیا کہ آپ کو صرف 2, 4, 6, 10, 40, 50 چیزیں پوچھنی پڑتی ہیں اور وہ کام آٹومیٹکلی چل رہا ہے. اس کی آٹومیشن پہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, ان کا بہت فائدہ بھی ہم نے پڑھی بھی ہیں, ان کا امپلیمنٹ بھی کیا ہے, بہت امیزنگ فائدہ بھی ہوتا ہے. تو آپ کو ان دا بزنس نہیں ہونا چاہیے, آن دا بزنس ہونا چاہیے. اب یہ جو انویسٹمنٹ اس نے کی ہے اور اس سے پیسے آ رہے ہیں, اس میں اس کی اپنی کتنی انوالومنٹ ہے. تو وہ روزانہ چلا جائے گا, جا کے پوچھ لے گا کہ آپ کی گاڑی کا نقصان تو نہیں ہوا, گاڑی دیکھ لی, کوئی انڈیکیٹر نہیں ٹوٹا, کوئی مڈ گارڈ نہیں, کوئی نقصان نہیں ہے, وہ لکھ لیا اپنے پاس کہ بھی آج گاڑی اوکے تھی, دوسرے دن اوکے تھی, تیسرے دن اوکے تھی. یعنی بس یہ مانیٹرنگ کے لیے 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ لگے گا اس کو اس کام میں. حساب کتاب کر لیا, جتنے پیسے آئے اتنے پیسے گئے, اور باقی وقت اس کے پاس فارغ. اور فارغ وقت میں فلمیں نہیں دیکھنی, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تاش نہیں کھیلنی, گپے نہیں اڑانی. اس فارغ وقت میں بیٹھ کے وہ سوچ رہے ہیں کہ اور کیا کاروبار کیا جا سکتا ہے. اسی نہج پہ جب وہ کچھ پیسے بچے تو 10,000 روپے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ 5-10 ہزار روپے سے کتنے شاندار کاروبار شروع ہو سکتے ہیں. ہم لوگ اتنی زحمت ہی نہیں کرتے سوچنے کی نا, ہم مصروف بہت ہیں, پریشان ہونے میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم سوچیں گے کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے. اسی سے اس نے وہ کچھ برتن لیے 4-5-6 ہزار روپے کے. ایک وہ بزرگ اس کو مل گئے, بہت ہی کوئی خوددار قسم کا آدمی تھا, اور لوگ ایسے ملیں گے آپ کو. اس نے کہا یار میں خوددار آدمی ہوں, مجھ سے جو کام کرانا ہے نا کرا لوں, میں مانگنا نہیں چاہتا لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں کروں. کوئی کام کو ٹیبلیں صاف کراؤ, جو کہو گے میں کر دوں گا. حلال ملے گا نا روزگار, میں تیار ہوں اس کام کے لیے. اس نے کہا بابا جی کوئی ٹینشن والی بات نہیں, کھانا میں پکوا کے دوں گا آپ کو, آپ صرف میں آپ کو چٹائی بچھا دیتا ہوں اور کھانا کہ آپ کھانا بیچ لیں گے.
پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہ آپ 30 روپے سے لے کے نا 3000 روپے تک کا کھانا کھا سکتے ہیں ایک وقت کا. معلوم ہے 3000 سے اوپر کا بھی کھا سکتا ہوں, 5-7 10,000 تک بھی چلا جاتا ہوں. 30 روپے سے بھی کھانا شروع ہو جاتا ہے. دوپہر کا دہی بلے مل جائیں گے, کوئی دال روٹی مل جائے گی. وہ نیچے سے چٹائی, کوئی خرچہ نہیں, چٹائی نیچے بچھائی سڑک کے کنارے, 2-3-4 چوکیاں جو رکھنی تھی وہ رکھی, سستی والی پلیٹیں لی, 5-6 ہزار میں پورا سیٹ اپ یہ کھڑا ہو گیا. ایک خاتون پکڑ لی جو گھروں میں کام کرتی ہیں, ماسیاں, کہ اچھا بھائی بہن تم آ جاؤ اور کھانا پکا لو, اتنے مہینے کے تمہیں پیسے, تم کاروبار 3-4 گھروں میں جاتی ہو, کتنے پیسے ملتے ہیں پورے مہینے کے؟ 7,000-8,000. میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا پورے مہینے. کھانا اچھا ہونا چاہیے. اس نے کہا فکر ہی نہ کریں آپ, بہترین کھانا وانا ٹیسٹ کر لیا. اس سے کھانا پکوانا